السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، دو فرقہ ہے، ایک خود کو حیاتی دیوبندی کہتے ہیں اور ایک خود کو مماتی کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں شدید اختلاف ہے، دونوں ایک دوسرے سے مناظرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چیلنجز کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بتایا تاکہ اگلی جو میری باتیں ہوں گی وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، دشواری نہ ہوگی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دو فرقہ ہے، حیاتی دیوبندی اور مماتی دیوبندی۔ حالانکہ حیاتی دیوبندی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مماتی خود کو دیوبندی نہیں کہتے، مماتی کہتے ہم خود کو دیوبندی نہیں کہتے۔ ہو سکتا ہے ایسا بول سکتے ہیں، تو ہم جو مماتی دیوبندی کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مماتی لوگ بھی اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی، اسماعیل دہلوی وغیرہ کو اپنا رہبر پیشوا مانتے ہیں۔ تو ان دونوں میں جو ہے بڑا شدید اختلاف ہے۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں علماء اہل سنت نے جب بد مذہبوں سے مناظرہ کیا تو اللہ عز و جل نے کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی اور بد مذہبوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ذلیل و خوار ہوئے، بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اور بات ہے، یہ ایکسیپٹ نہ کرے، انکار کرے، اس سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، حق تو حق ہوتا ہے۔ تو ایک مناظرہ ہوا تھا مماتی دیوبندی سے، سنی عالم دین کا حضرت علامہ سعید اسد صاحب، موضوع تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مناظرہ ہوا، اگر ہم کہیں کہ کامیابی ملی تو کہیں گے کہ یہ سنی ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ تو آج ہم جو سنیوں کا، اہل سنت و جماعت کا بڑا دشمن ہے اور دیوبندی دھرم کا بڑا گرو ہے، مناظر ہے، اور دیوبندی لوگ اسے متکلم اسلام کہتے ہیں، نام ہے الیاس گھمن۔ اب الیاس گھمن کی ذاتی زندگی پہ تو ہمیں بات نہیں کرنی، ہمیں دلچسپی بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جو مناظرہ ہوا تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مماتی دیوبندی سے، تو سنی عالم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کامیابی عطا فرمائی وہ ہم آپ کو حیاتی دیوبندی الیاس گھمن کی زبانی سناتے ہیں۔ آپ ضرور سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظیم کامیابی مناظر اہل سنت کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ وہ سننے سے پہلے میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر رد وہابی نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ میں اپنی اکثر آڈیوز میں ان باتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، اور جو میری آڈیوز کو لگاتار کنٹینیو پابندی سے سنتے ہیں انہیں تو یہ لگتا ہوگا کہ یہ بار بار اسی چیز کو بولتے ہیں۔ تو ہمارا بار بار کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا اسلامی بھائی اگر میری آڈیوز کو سن رہا ہو اور اگر اس نے پچھلی آڈیوز کو میری نہ سنا ہو تو یہ سن لے اور رد وہابی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لے تاکہ بآسانی حق باتیں اس تک پہنچ سکے، اور اگر ہماری باتیں حق پر مبنی ہو تو ضرور لائک کریں، اور سننے کے بعد اپنے خیالات کا ضرور اظہار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ کس طرح دیوبندی مولوی الیاس گھمن کی زبانی کس طرح اللہ تعالیٰ نے
سنی مناظر کو کامیابی و کامرانی اللہ نے عطا فرمائی مناظرے کے اندر۔ آئیے سنیے۔ کا ایک مولوی ہے اور بریلوی ہے، اس سے مناظرہ ہوا ایک مولوی کا جو مماتی تھا۔ اب اشاعتی اور بریلوی کو مناظرہ ہوا، اور مناظرہ ہوا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ۔ مناظرہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ مناظرہ تھا۔ وہ بڑا دلچسپ مناظرہ، 3 گھنٹے کا مناظرہ ہے کہ آڈیو آپ کو ملے تو سننے والا ہے۔ ادھر بریلوی ہے اور ادھر مقابلے میں مماتی اور اشاعتی مولوی تھا۔ دونوں کا مناظرہ مسئلہ حیات پہ ہوا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کا مناظرہ طے تھا وہ پہلے دنیا سے فوت ہو گئے، اور جس نے مناظرہ کیا وہ بعد میں فوت ہوئے۔ جن کا مناظرہ طے تھا مولوی احمد سعید صاحب پہلے سے مر گئے۔ اب جب مناظرے میں پیش ہوئے تو مماتیوں نے احمد سعید کی بجائے دوسرا مولوی کھڑا کر دیا۔ اب بریلوی مولوی کہنے لگا بھئی جس کے ساتھ مناظرہ طے تھا اس کو کھڑا کرو نا، جس کے ساتھ مناظرہ طے تھا سے کو نا وہ مناظرہ کرے۔ شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے، میں پوری بات نام لے کر بتا دیتا ہوں، تردید اور تائید میں نہیں، نہ ایک میں صرف ایک مناظرہ سنانے لگا ہوں کہ آپ نتیجہ ذرا خود نکالیں۔ بریلویوں کو مناظرہ سعید اسد تھا اور مماتیوں کو مناظرہ احمد سعید چتروڑی تھا۔ اب چتروڑی کا مناظرہ طے تھا، اور عین موقع پہ چتروڑی سے مناظرہ کرانے کی بجائے مماتیوں نے کھڑا کر دیا مولانا یونس نعمانی کو۔ اب احمد اس نے سعید اسد نے کہا بھی مناظرہ تو ان علامہ صاحب سے تھا، انہیں کو نہ مناظرہ کریں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ مولانا یونس نعمانی صاحب کہنے لگے اگر ہم ان کو مناظرے میں کھڑا کر دیتے، ہمیں پتہ تھا کہ تو نے دوڑ جانا ہے شکست کے ڈر سے، اس لیے ان کی بجائے مناظرہ میں نے شروع کیا ہے۔ مولوی سعید اسد بھی کھراٹ آدمی ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں علم غیب ہے اور شرک ہے، اور میرے بارے میں پتہ ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آ گئی؟ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں ان کو پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں علم غیب اور شرک ہے، اور آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ تجھے پتہ تھا کہ اس نے جیت جانا ہے اور بڑا مناظر ہے، ہم نے اس لیے خود کھڑے ہوئے ان کو کھڑا نہیں کیا تو دوڑ نہ جائے، تو یہ علم غیب نہیں ہے؟ یہ بات میں کروں تو مشرک اور آپ کرو تو موحد کیسے ہیں؟ ذرا علامہ صاحب کو کھڑا کریں۔ بات سمجھ دو؟ رگڑا اس نے اچھا خاصا لگایا، لیکن یہ بھی ڈھیٹ ہونے میں ماہر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں خیر چلیں، مناظرہ شروع ہو گیا۔ اب جو بات میں سنانے لگا ہوں، ان کو جس اشکال پہ بڑا ناز ہے نا وہ میں نے سارا صاف کر دیا ہے اگر آپ کے ذہن میں بات آئے تو، لیکن مولوی سعید نے ان کو کیسے رگڑا لگایا۔ مولانا یونس نعمانی کہنے لگے آپ یہ بتاؤ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں تو کیفیت کیا ہے، دخول روح ہے یا اتصال روح ہے؟ یہ آپ کو بھی کہیں گے، لکھ کر دو، لکھ کر دو، دخول روح ہے یا اتصال روح ہے، لکھ کر دو۔ اور آدمی سمجھتا ہے کہ بہت بڑی بات اس نے کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے۔ وہ مولوی سعید اسد کو کہنے لگا، اس نے کہا مولانا میرا آپ سے مناظرہ حضور کی حیات پر ہے، حیات کی کیفیت پر نہیں ہے۔ میرا آپ سے مناظرہ حضور کی حیات پر ہے، حیات کی کیفیت پر ہے۔ آپ مجھے لکھ دیں کہ حضور پاک قبر میں زندہ ہے، یہ مناظرہ ختم، پھر میں کیفیت لکھتا ہوں، مناظرہ اس پہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرا اور تمہارا جھگڑا تو حضور کی حیات پر ہے، تو بحث کیفیت پہ کرتا ہے، حیات مان لے میں کیفیت پہ بات شروع کرتا ہوں، اور جب تک تو حیات نہیں مانے گا میں کیفیت پہ بات نہیں شروع کروں گا۔ بات ٹھیک تھی نا اس کی؟ ایسی دلائی کی نا، پھر چھوڑ کے پھر دلائل پہ شروع ہو گئے۔ اس نے کہا وہ کیفیت والی بات ختم ہوگی، اب مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا تو کیفیت؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناظر